اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماسہ حسینی، شہید آیت اللہ مرتضی مطہری۔ ترجمہ ڈاکٹر سہیل بخاری۔ تصحیح رسالت حسین کوثر۔ ناشر دارالتراث القرآنیہ پاکستان۔ تاریخ طبع رجب المرجب 1429 ہجری قمری۔ مقدمہ۔ سیدنا و مولانا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ذات گرامی مسلمانان عالم کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ سرزمین کربلا میں آپ کی عظیم و شان شہادت نے آپ کے دیوانوں کو ایسا حوصلہ عطا کیا ہے کہ طول تاریخ میں جب تک جبر و استبداد کے ایوانوں میں کلمہ حق کے خلاف کوئی بھی طاغوت اگر ذرا سی بھی بات کرے گا تو حسینی دیوانے ان ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیں گے۔ کربلا کی عظیم الشان قربانی پر آج تک بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے، اور تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہ جو مسجدوں میں اذان کی گونج ہے، یہ جو مسلمانوں کی زبان پر کلمہ جاری ہے، یہ جو درود و سلام کی صدائیں بلند ہیں، یہ سب اسی عظیم و شان قربانی کا صدقہ ہیں۔ زیر نظر کتاب حماسہ حسینی حضرت آیت اللہ شہید مرتضی مطہری کی تقاریر کا مجموعہ ہے جو 3 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں استاد شہید نے اس معرکہ حق و باطل کو شرح و بسط سے بیان کیا ہے، اور طول تاریخ میں جہاں کہیں کوئی تاریخی سند کے بغیر کوئی بات کہی گئی ہے اسے بیان کیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا عظیم مشن لوگوں کو الہام عطا کرتا رہے اور بغیر کسی تحریف کے یہ عظیم واقعہ تاریخ میں محفوظ رہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس سے رہنمائی حاصل کرتی رہیں۔ باب اول، کربلا کے تاریخی واقعے میں تحریفات۔ پہلی مجلس، تحریف کے معنی اور اس کی قسمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به۔ ہماری گفتگو کا موضوع کربلا کے تاریخی واقعے کی تحریفات ہیں۔ اس عظیم واقعے کے دورانیے میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس لیے ہم یہ گفتگو مختصر طور پر 4 ابواب میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلا باب تحریف، تبدیلی کے معنی اور تحریف کی ان اقسام کے بارے میں ہے جو دنیا میں ہوتی رہتی ہیں، خصوصیت سے ان تحریفات کے بارے میں جو عاشور کے تاریخی واقعے میں ہوئی ہیں۔ دوسرا باب تحریف کے ان اسباب سے متعلق ہے، یعنی مجموعی طور پر جو تحریف دنیاوی معاملات میں واقع ہوتی ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، انسان حادثات، معاملات اور کبھی کبھی شخصیتوں کے بارے میں کیوں تحریفات کرتا ہے۔ خاص کر کربلا کے واقعے کو بیان کرنے اور دہرانے میں جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، ان میں کن اسباب کا دخل رہا ہے۔ تیسرے باب میں ان تبدیلیوں کی وضاحت کی گئی ہے جو اس تاریخی حادثے میں رونما ہوئی ہیں۔ چوتھا باب اس سلسلے میں عموماً ہم مسلمان علماء اور عوام کی ذمہ داریوں کے بارے میں ہے۔ گفتگو کی ابتدا تحریف کے معنی سے متعلق ہے۔ تحریف یعنی کیا؟ تحریف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ حرف ہے۔ اس کے معنی ہے کسی چیز کو اس کی ابتدائی روش اور حالت سے جو تھی یا ہونا چاہیے تھی ہٹا دینا۔ دوسرے لفظوں میں تحریف تغیر اور تبدیلی کی ایک قسم ہے، لیکن تحریف ایک ایسی چیز ہے جس میں تغیر اور تبدیلی کا کلمہ شامل نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں کہ کسی جملے، کسی خط یا کسی شعر اور کسی عبارت کا جو مطلب آپ کو سمجھانا چاہیے وہ نہ سمجھائیں بلکہ دوسرا مفہوم سمجھائیں، تو لوگ کہیں گے کہ آپ نے اس عبارت میں تحریف کی ہے۔ مثلا آپ کبھی ایک شخص سے کوئی بات کہتے ہیں، بعد میں وہ شخص آپ کی وہ بات دوسری جگہ بیان کر دیتا ہے۔ پھر کوئی اور شخص آپ سے کہتا ہے کہ فلاں آپ کی کہی ہوئی یہ باتیں بیان کر رہا تھا، تو آپ جان لیتے ہیں کہ جو کچھ اس شخص نے دہرایا تھا وہ اس سے بہت مختلف ہے جو آپ نے کہا تھا۔ اس نے آپ کی بات میں کمی بیشی سے کام لیا ہے۔ جو باتیں آپ کے مقصد کے لیے مفید تھیں ان میں سے اس نے کچھ چھوڑ دیں اور کچھ اپنی طرف سے بڑھا دیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی بات ہی بدل گئی، اس کی صورت ہی دوسری ہو گئی۔ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ اس شخص نے میری گفتگو میں تحریف کر دی ہے۔
لفظ تحریف کے معنی کی وضاحت کے لیے یہ مثالیں کافی ہیں۔ اس لفظ کی اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اب ہم تحریف کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ تحریف کی جتنی قسمیں ہیں ان میں سے سب سے اہم لفظی اور معنوی تحریف ہے۔ لفظی تحریف یہ ہے کہ ظاہری بات بدل دی جائے، مثلا اگر کسی گفتگو میں کوئی عبارت چھوڑ دی جائے اور اس میں کوئی اور عبارت بڑھا دی جائے، یا جملے یوں آگے پیچھے کر دیے جائیں کہ ان کے معنی اور مطالب میں فرق پیدا ہو جائے، یعنی گفتگو کے الفاظ میں رد و بدل کر دیا جائے۔ معنوی تحریف یہ ہے کہ آپ لفظ کو بلا کم و کاست بیان کریں، مگر لفظ تو وہی ہے جو پہلے تھے، البتہ آپ اس کے معنی کچھ اس طرح نکالتے ہیں کہ کہنے والے کے مقصد کے خلاف ہو جاتے ہیں، یا اسے کچھ ایسے معنی پہناتے ہیں کہ آپ کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے تحریف کا لفظ خصوصیت کے ساتھ یہودیوں کے سلسلے میں استعمال کیا ہے، اور تاریخ کے مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ عہد تاریخ کے تحریفی ہیرو ہیں۔ نہ جانے یہ کیسی نسل ہے جو حقائق بدل ڈالنے اور تحریف کرنے کا حیرت انگیز میلان رکھتی ہے، اسی لیے یہ لوگ ہمیشہ ایسے کام اپناتے ہیں جن میں حقائق بدلے جا سکیں۔ میں نے سنا ہے کہ دنیا کی بعض خبر رساں ایجنسیاں یا ریڈیو اور اخبارات جو ہمیشہ انہی سے خبریں لیتے ہیں یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے واقعات کو حسب دلخواہ شکل میں پیش کر سکیں۔ قرآن ان کے بارے میں کیسی عجیب بات کہتا ہے۔ تحریف جو یہودیوں کی خصوصیت ہے، قرآن میں ایک نسلی خصوصیت سمجھی گئی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا تم یہ لالچ کرتے ہو کہ وہ تمہارا سا ایمان لائیں گے؟ یہ وہی لوگ تو ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر خدا کی باتیں سنتے تھے، لیکن جب واپس آتے تھے تو اپنی قوم کو سناتے وقت ان باتوں میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75۔ وہ تحریف بھی کرتے تھے تو اس وجہ سے نہیں کہ اسے سمجھتے نہیں تھے اور بدل دیتے تھے، نہیں، یہ ہوشیار قوم خوب سمجھتی تھی، لیکن خوب سمجھنے کے باوجود وہ باتیں اور وہ الفاظ لوگوں کے سامنے دوسری طرح بیان کرتی تھی۔ یہی تحریف ہے، یعنی کسی بات کو موڑ دینا، پھیر دینا، اصل راہ سے ہٹا دینا۔ ان لوگوں نے خدا کے صحیفوں میں تحریف کی ہے۔ قرآن نے اس بارے میں بہت سے مقامات پر ان کا تحریفی لفظ بیان کیا ہے یا دوسرے طریقے سے بات کہہ دی ہے۔ البتہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قرآن جو تحریف بیان کرتا ہے وہ لفظی اور معنوی تحریف سے اعم ایک منطقی اصطلاح ہے، یعنی جو تحریفات کی گئی ہیں ان میں سے بعض لفظوں میں کی گئی ہیں اور بعض لفظوں میں نہیں بلکہ معنی اور مطالب میں ہوئی ہیں۔ چونکہ میں اپنے موضوع سے بہت دور ہوا جا رہا ہوں اس لیے اب اس بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ یہاں میں ایک قصہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ علماء میں سے ایک صاحب بیان کرتے تھے کہ ان کی جوانی کے زمانے میں ایک ذاکر تہران سے مشہد آیا تھا جو کئی روز تک مسجد گوہر شاد یا اس کے صحن میں کھڑے ہو کر شعر پڑھا کرتا تھا، قصیدہ پڑھتا تھا اور حافظ کی یہ مشہور غزل پڑھاتا تھا: اے دل غلام شاہ جہاں باش و شاہ باش، پہ وسط در حمایت لطف الہ باش، قبر امام ہشتم سلطان دین رضا، از جاں بے بوس و بر در آن بارگاہ باش۔ یہ صاحب صرف اس غرض سے کہ ذرا اس کا مذاق اڑائیں اس کے پاس جا کر بولے: جناب آپ یہ شعر غلط کیوں پڑھتے ہیں، اسے یوں پڑھا کیجئے: قبر امام ہشتم سلطان دین رضا، از جاں بے بوس و بر در آن بارگاہ باش۔ یعنی جس طرح گھاس کا پولا خچر کے پیٹھ سے زمین پر گراتے ہیں، تو بھی جب حرم میں پہنچے تو اپنے آپ کو اس طرح فوراً زمین پر گرا دیا کر۔ اس کے بعد سے وہ مداح بیچارہ یہ شعر اسی طرح پڑھنے لگا، بارگاہ کی جگہ بارگاہ کہتا تھا اور خود کو زمین پر دھڑام سے گرا دیتا تھا۔ اسے کہتے ہیں تحریف۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ تحریف موضوع کے لحاظ سے بھی مختلف ہوتی ہے۔ کسی وقت تحریف کسی معمولی اور عام سی بات میں ہوتی ہے، مثلا دو آدمی ایک دوسرے کی بات دہرانے میں تحریف کریں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تحریف کسی بڑے سماجی موضوع میں ہو جاتی ہے، مثلا شخصیتوں میں تحریف۔ ایسی شخصیات بھی ہوتی ہیں جن کا قول و فعل لوگوں کے لیے سند ہوتا ہے، ان کی سیرت لوگوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہوتی ہے۔ کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام سے ایسی بات منسوب کر دیتا ہے جو آپ نے نہیں کہی ہو یا جس سے آپ کی مراد کچھ اور رہی ہو، یہ بہت خطرناک تحریف ہوتی ہے۔
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام سے ایسی عادت اور سیرت منسوب کر دیتی ہے جو ان میں نہیں ہوتی، بلکہ ان کا خلق دوسری ہی طرح کا ہوتا ہے، یا کسی ایسے تاریخی حادثے میں تحریف کر دیتے ہیں جو پورے معاشرے کے لیے ایک سند اور اس کے اخلاق اور تربیت کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ بات اور بھی اہمیت رکھتی ہے اور بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کہ ان موضوعات میں تحریف کی جائے جو معمولی نہیں ہے، چاہے یہ تحریف لفظی ہو یا معنوی۔ کوئی شخص حافظ کے شعر میں تحریف کرتا ہے یا کتاب موش و گربے چوہا اور بلی میں قطر بیونت کرتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، البتہ کسی وقی ادبی کتاب میں رد و بدل نہیں کرنا چاہیے۔ کسی استاد نے کتاب موش و گربے کے بارے میں، جو ادبی اعتبار سے بہت قیمتی کتاب ہے، ایک مقالہ لکھا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ لوگوں نے اس میں اس قدر تحریف کی ہے، شعر گھٹائے بڑھائے ہیں اور الفاظ تبدیل کر دیے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے بعد لکھا تھا کہ میری نظر میں دنیا کی کوئی قوم ایرانی قوم کے برابر بے ایمان نہیں ہے جو اپنی کتابوں میں اس قدر ناجائز خرد برد، رد و بدل اور تحریفیں کرتی ہے۔ مثنوی مولانا روم کے بارے میں بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے۔ لوگوں نے مثنوی میں اس قدر شعر بڑھا دیے ہیں کہ ان کا حساب خدا ہی جانتا ہے۔ مثلاً اصل مثنوی میں محبت سے متعلق ایک بہت عمدہ شعر ملتا تھا: از محبت تلخ ہا شیریں شود، وز محبت مزہ زریں شود۔ محبت وہ چیز ہے جو کڑوے کو میٹھا بنا دیتی ہے۔ محبت کیمیاوی اثر رکھتی ہے جو انسانی ہستی کے تانبے کو کندن میں تبدیل کر دیتی ہے۔ بعد میں اور لوگ آتے گئے اور کسی تناسب اور موزونیت کا لحاظ کیے بغیر اس میں اشعار بڑھاتے چلے گئے۔ مثلاً انہوں نے کہا: از محبت مار موری می شود، محبت سے سانپ چونٹی بن جاتا ہے، یا محبت سے چھت دیوار ہو جاتی ہے، یا محبت سے خربوزہ تربوز بن جاتا ہے، اور ان میں سے کسی کا اصل موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی ان تحریفوں سے معاشرے کی زندگی اور بہبود پر کوئی چوٹ نہیں پڑتی، اجتماعی زندگی کی راہ میں کجی نہیں آتی۔ البتہ ان باتوں میں جو لوگوں کے اخلاق، تربیت اور دین سے متعلق ہیں، تحریف خطرناک ہوتی ہے، اور جن باتوں سے انسانی زندگی کے لیے سند اور ضمانت حاصل کی جاتی ہے، ان میں تحریف اور بھی قیامت خیز بن جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے کربلا کا حادثہ بہت بڑا اجتماعی حادثہ ہے جو ہماری تربیت، عادات اور کردار پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جس کے متعلق باتیں سننے کے لیے ہم میں سے لاکھوں انسان کسی خارجی طاقت کے دباؤ کے بغیر اس غرض کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ جس طرح پیش آیا ہے بالکل اسی طرح بلا کم و کاست بیان ہونا چاہیے۔ اگر ہماری طرف سے اس حادثے میں کم سے کم بھی دخل اور تصرف ہوگا تو یہ حادثہ بدل جائے گا، اور پھر بجائے اس کے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، یقیناً نقصان اٹھائیں گے۔ اب میری گفتگو یہ ہوگی کہ عاشورہ کے حادثے کو بیان کرنے اور دہرانے میں ہم نے ہزاروں تحریفیں کر ڈالی ہیں، لفظی یعنی ظاہری اور شکلی تحریفیں بھی جو اصل واقعات سے متعلق ہیں، واقعات کی ابتدائی باتوں سے متعلق ہیں، اصل مطلب اور مقصود سے متعلق ہیں، اور مطلب و مقصود کی ضمنی باتوں سے متعلق ہیں۔ بدقسمتی سے اس حادثے میں لفظی تحریفیں بھی ہوئی ہیں اور معنوی تحریفیں بھی۔ کبھی تحریفیں اصل مطلب سے کچھ نہ کچھ مطابقت رکھتی ہیں اور کبھی ذرا سی بھی مطابقت نہیں رکھتی، معاملے کو بالکل بدل ڈالتی ہیں، معاملے کو بالکل الٹا کر دیتی ہیں اور اسے ایسی شکل میں لے آتی ہیں کہ وہ اپنی ہی ضد نظر آنے لگتا ہے۔ پھر بھی یہ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس حادثے میں ہم لوگوں کے ہاتھوں جو تحریفیں ہوئی ہیں انہوں نے معاملے کو نیچے گرا دیا اور بالکل بدل ڈالا، اس معاملے کو بالکل بے اثر اور نکما کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ذاکر، عالم، عوام سبھی قصوروار ہیں، جس کی ہم انشاءاللہ وضاحت ضرور کریں گے۔ میں بعض ایسی تحریفوں کی مثالیں پیش کرتا ہوں جو ظاہری عبارت یعنی اس معاملے کی شکل میں کی گئی ہیں، اور ان چیزوں کا ذکر کرتا ہوں جن کو نسبت دی گئی ہے۔ یہ بات اتنی لمبی اور بڑی ہے کہ اس کا بیان میں آنا مشکل ہے، اس قدر بڑی ہے کہ اگر ہم ان تمام جھوٹے مصائب کو جمع کرنے بیٹھیں جو لوگ پڑھتے ہیں تو شاید 500 صفحوں کی کتنی ہی کتابیں تیار ہو جائیں۔ میں صرف مثال کے لیے عرض کرتا ہوں، مرحوم حاجی مرزا حسین نوری اعلی اللہ مقامہ، جو مرحوم الحاج شیخ عباس قمی اور مرحوم الحاج شیخ علی اکبر نہاوندی کے، اور مشہد میں مرحوم الحاج شیخ محمد باقر بیرجندی جیسے جید محدث کے استاد تھے۔ وہ ایسے محدث تھے کہ اپنے فن میں غیر معمولی قابلیت اور بہت قوی حافظہ رکھتے تھے، نہایت باذوق، بہت جوشیلے اور با ایمان گزرے ہیں۔
اگرچہ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے بعض ان کے شایان شان نہیں تھیں، اور ان کی وجہ سے ان کے زمانے کے علماء نے بھی انہیں ملامت کی تھی، پھر بھی علی العموم ان کی کتابیں اچھی ہیں، خصوصاً وہ کتاب جو انہوں نے ذاکری کے موضوع پر لکھی ہے، جس کا نام لؤلؤ و مرجان ہے۔ یہ کتاب اگرچہ چھوٹی سی ہے پھر بھی غیر معمولی طور پر اچھی ہے۔ اس کتاب میں مقرروں کے فرائض کے متعلق باتیں کی گئی ہیں۔ اس پوری کتاب میں 2 فصلیں ہیں۔ ایک اخلاص یعنی خلوص نیت کے بارے میں ہے، جو ذاکر، خطیب، واعظ اور مصائب بیان کرنے والے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، یعنی جو تقریر کرتا ہے، مصائب پڑھتا ہے، وہ پیسے کا لالچ نہ کرے۔ انہوں نے اس موضوع پر اتنی اچھی گفتگو کی ہے کہ میں اس میں دخل نہیں دوں گا۔ دوسری شرط سچائی ہے۔ اس مقام پر سچ کہنے اور جھوٹ بولنے کے موضوع کی تشریح کی گئی ہے، اور مختلف قسم کے جھوٹ پر ایسی عمدہ بحث کی گئی ہے کہ میرے خیال سے کسی اور کتاب میں جھوٹ اور اس کی اقسام پر اس کتاب جیسی گفتگو نہیں ہوئی ہوگی، بلکہ شاید دنیا میں اس کتاب کی مثال بھی نہیں مل سکے گی۔ اس مرد بزرگ نے اپنی غیر معمولی قابلیت اور علمیت کا عجب ثبوت دیا ہے۔ یہ بزرگوار اس کتاب میں ان جھوٹی باتوں کے نمونے بیان کرتے ہیں جو عام ہیں اور جنہیں کربلا کے تاریخی حادثے سے منسوب کرتے ہیں۔ جو باتیں میں کہنے والا ہوں ان میں سے زیادہ یا سب کی سب وہی ہیں جن کے خلاف مرحوم حاجی نوری نے بھی فریاد کی ہے۔ یہاں تک کہ یہ بزرگوار صاف صاف کہتے ہیں آج حسین علیہ السلام کا سوگ منانا چاہیے، لیکن ہمارے زمانے میں حسین علیہ السلام کا ایک نیا ہی غم ہے جو پہلے نہیں رہا ہے، اور وہ اس جھوٹ کا پلندہ ہے جو کربلا کے حادثے کے متعلق بولا جا رہا ہے، اور کوئی شخص اسے روکنے والا نہیں ہے۔ حسین بن علی علیہ السلام کی مصیبت پر رونا چاہیے، لیکن تلواروں اور نیزوں پر نہیں جو اس روز آپ کے جسم میں شریف پر لگے تھے، بلکہ جھوٹ کے اس پلندے پر رونا چاہیے۔ میں نے کتاب کے مقدمے میں بھی لکھا ہے کہ ہندوستان کے ایک بزرگ عالم نے مجھے خط لکھا تھا اور ہندوستان میں جو جھوٹی روایتیں پڑھی جاتی تھیں ان کی شکایت کی تھی، مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں کچھ کروں اور کوئی کتاب لکھوں جو اس ملک کی جھوٹی روایتوں کا قلع قامہ کر سکے۔ اس کے بعد مرحوم حاجی صاحب لکھتے ہیں، یہ ہندوستانی عالم سمجھتا ہے کہ ذاکر جس وقت ہندوستان جاتے ہیں اسی وقت جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ پانی تو سوت میں ہی گدلا ہے، اور جھوٹے مصائب کا مرکز کربلا، نجف اور ایران یعنی شیعت کے یہی مراکز ہیں۔ اب میں ایسی تحریفیں نمونے کے طور پر بیان کرتا ہوں جن میں کچھ عاشورہ سے پہلے کے واقعات سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ کربلا کے سفر میں پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہیں، بعض ماہ محرم میں قیام کے دوران پیش آنے والے واقعات سے مربوط ہیں، بعض اہل بیت علیہ السلام کے زمانہ اسیری سے متعلق ہیں، کچھ کربلا کے واقعے کے بعد اماموں سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن زیادہ تعداد روز عاشورہ سے متعلق ہے۔ اب میں ان میں سے ہر ایک کی 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایک بات پہلے کہہ دینا چاہیے کہ ان سب کی ذمہ داری عوام پر ہے، یعنی آپ لوگوں پر جو مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ اس سلسلے میں آپ ذمہ دار ہیں، بلکہ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف مقرر اور ذاکر ہی ذمہ دار ہیں۔ لوگوں کی 2 بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک نہی عن المنکر جو سب پر واجب ہے، لوگ یہ سمجھ لیں اور جان جائیں جیسا کہ اکثر پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو اس مجلس میں انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ پھر بیٹھے رہنا حرام ہے، انہیں تو لڑنا چاہیے۔ دوسری ذمہ داری بانیان مجلس اور سامعین کے اس رجحان کو ختم کرنا ہے جو وہ مجلس کو کامیاب بنانے کے لیے رکھتے ہیں، جسے اصطلاح میں مجلس کا خوب ہونا یا مجلس میں پٹس پڑنا کہتے ہیں۔ ذاکر بیچارہ یہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ وہ بیان کرتا ہے اگر وہ سچ اور درست ہوگا تو شاید مجلس کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گی، اور پھر یہ لوگ بھی اسے نہیں بلائیں گے، اس لیے وہ مجبوراً کچھ نہ کچھ بڑھا دیتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنا یہ خیال چھوڑ دیں اور اپنے روش کے مطابق ذاکر جو مصائب بیان کرتا ہے اور مجلس کو لوٹ لیتا ہے اسے اس کا شوق نہ دلائیں۔ لوٹ لیتا ہے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو لازم ہے کہ وہ سیدھا سادہ ذکر سنیں تاکہ اچھی باتیں اور معرفت کے نکات ان کی سمجھ میں آئیں، اور وہ یہ جان جائیں کہ اگر ان کی روح ایک لفظ پر بھی جوم اٹھی، یعنی حسین بن علی علیہ السلام کی روح سے ہم آہنگ ہو گئی اور اس کے نتیجے میں آنسو چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو ان کی آنکھ سے ٹپک پڑا تو واقعی یہ بہت بڑا درجہ ہوگا، لیکن جو آنسو رجوع قلب کے بغیر آنکھ سے ٹپکے گا تو وہ سمندر بھی ہوگا تو بے وقت ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کسی شہر کے ایک بزرگ عالم کے دل میں دین کا اتنا درد تھا کہ وہ ہمیشہ ان جھوٹی باتوں پر اعتراض کیا کرتے تھے جو ممبر پر کی جاتی تھیں،
اور ان کے یہ الفاظ ہوتے تھے کہ آخر یہ کیا زہر چکانی ہے جو تم ممبروں پر بیٹھ کر کیا کرتے ہو۔ ایک بار ایک وائز نے ان سے کہا کہ اگر ہم یہ باتیں نہ کریں تو پھر اپنی دکان ہی بند کر کے بیٹھ جائیں۔ ان بزرگوار نے جواب دیا، یہ جھوٹی باتیں ہیں، انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اتفاق سے کچھ عرصے بعد خود ان بزرگوار نے اپنی ہی مسجد میں ایک مجلس برپا کی اور اسی وائز کو مجلس پڑھنے کے لیے بلایا، لیکن مجلس شروع کرنے سے پہلے وائز سے کہہ دیا کہ میں نمونے کے طور پر مجلس کر رہا ہوں جس میں صرف صحیح واقعات بیان کیے جائیں گے، چنانچہ تمہیں یہ پابندی کرنا ہوگی کہ تم معتبر کتابوں کے علاوہ اور کسی کتاب کے واقعات بیان نہیں کرو گے، اور اپنے الفاظ میں کہا کہ ان زہر چکانیوں میں سے کچھ بھی نہیں سناؤ گے۔ وائز نے بھی کہا، چونکہ مجلس آپ کی ہے اس لیے آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ پہلی رات کو خود وہ بزرگوار محراب مسجد میں قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے، ممبر محراب کے ایک طرف رکھا ہوا تھا۔ وائز نے روزہ خوانی شروع کی اور اس بات کی پابندی کی کہ صرف سچے واقعات بیان کرتا چلا جائے، لیکن اس کی ہزار کوششوں کے باوجود مجلس کو جنبش نہیں ہوئی اور لوگ اسی طرح جمے بیٹھے رہے۔ بزرگوار نے جب یہ دیکھا تو پریشان ہوئے کہ یہ میری ہی مجلس ہے، بعد میں لوگ کیا کہیں گے؟ عورتیں کہیں گی ان بزرگوار کی نیت درست نہیں تھی اس لیے مجلس ٹھس ہو گئی۔ اگر بانی مجلس کی نیت ٹھیک ہوتی اور اس میں خلوص ہوتا تو مجلس کامیاب رہتی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ آبرو جا رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تو خفیہ طور پر اور آنکھوں میں وائز سے کہہ دیا، ان زہر چکانیوں میں سے قدرے بیان کر دے۔ یہ امید جو لوگ مجلس کامیاب ہونے یعنی مجلس میں پٹس پڑھنے کی رکھتے ہیں خود جھوٹ بلواتے ہیں، اس لیے جو بہت زیادہ باتیں گھڑی گئی ہیں وہ زبردستی رلوانے کا دیباچہ رہی ہیں، یعنی محض اس غرض سے کہ بڑھا چڑھا کر لوگوں کے آنسو نکلوائے جائیں ایک گھڑپ تیار کر لی گئی، ورنہ اس سے اور کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں نے یہ بات بار بار سنی ہے اور آپ نے بھی ضرور سنی ہوگی، اور حاجی نوری نے بھی واقعات کی شروعات میں بیان کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں پیاسا ہوں اور پانی چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، کوئی میرے بیٹے کے لیے پانی لے آئے۔ سب سے پہلے جو اپنی جگہ سے اٹھا وہ ایک بچہ تھا اور وہ حضرت ابو الفضل عباس تھے۔ وہ گئے اور اپنی والدہ سے ایک پیالہ پانی لے کر آئے۔ وہ جس وقت وہاں پہنچے تو اس حال سے پہنچے کہ پانی ان کے سر پر رکھا ہوا تھا اور کچھ پانی گر گیا تھا، جس کا بیان نہایت طول اور تفصیل سے کیا جاتا ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لوگوں نے آقا سے پوچھا کہ آپ کے رونے کا کیا سبب ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان کے واقعات یاد آ گئے۔ حاجی نوری یہاں ایک بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ علی علیہ السلام ممبر پر خطبہ دے رہے تھے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علی علیہ السلام صرف اپنی خلافت کے زمانے میں ممبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس اعتبار سے وہ کوفے میں تھے اور اس وقت امام حسین علیہ السلام 33 سال کے ادھیڑ عمر مرد تھے۔ اس کے بعد حاجی موصوف فرماتے ہیں، کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 33 سال کا ایک ادھیڑ عمر شخص اس وقت جب اس کا باپ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہو اور انہیں وعظ و نصیحت کر رہا ہو، یکایک خطبے کے بیچ میں کہہ اٹھے، جناب میں پیاسا ہوں، پانی چاہتا ہوں۔ کوئی معمولی سا آدمی بھی ایسا کرے تو لوگ کہیں گے کہ عجیب بے ادب اور ناشائستہ آدمی ہے۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام بھی اس وقت بچے نہیں تھے، جوان تھے، جن کی عمر کم سے کم 15 سال کی ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ باتیں گھڑتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شان کے لائق ہے؟ من گھڑت ہونے کے سوا اس کی اور کیا حیثیت یا اہمیت ہو سکتی ہے؟ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کی شان بڑھاتا ہے یا گھٹاتا ہے؟ یقیناً گھٹاتا ہے، کیونکہ ہم نے امام حسین علیہ السلام پر ایک اتہام لگایا ہے اور ان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا ہے۔ ہم نے ایسی بات کی جس سے ہم نے امام علیہ السلام کو نہایت بے ادب لوگوں کی سطح تک گرا دیا ہے۔ جب علی علیہ السلام جیسا باپ تقریر میں مشغول ہے، انہیں پیاس لگتی ہے، پھر انہیں سہار بھی نہیں کہ جلسہ ختم ہو جائے اور بعد میں پانی پئیں، وہیں اور اسی دم باپ کو مخاطب کرتے اور کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں، میرے لیے پانی لائیے۔ تحریف اور گھڑنے کی ایک اور مثال یہ ہے کہ کوئی قاصد حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کے پاس ایک خط لایا تھا اور وہ اس کا جواب چاہتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ 3 دن بعد آ کر جواب لے جانا۔ 3 دن بعد اس نے پتہ لگایا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ حضرت آج سفر پر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب آقا جا رہے ہیں تو میں بھی چل کر دیکھ لوں کہ حجاز کے بادشاہ کا جاہ و حشم کیسا ہے۔ وہ گیا تو اس نے دیکھا کہ حضرت ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری کرسیوں پر بنی ہاشم کے افراد تشریف فرما ہیں۔ اس کے بعد عماریاں آئیں جن پر حریر و دیبا کے پردے تھے۔ اس کے بعد خواتین آئیں اور نہایت احترام سے ان محملوں میں سوار کرائی گئیں۔
واقعات اسی طرح بیان کرتے کرتے یکایک 11 محرم کے مصائب کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا اس دن اس قدر احترام تھا اور 11ویں محرم کو کیا حال ہو گیا۔ حاجی نوری فرماتے ہیں یہ کیسی باتیں ہیں۔ تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جس وقت باہر آئے تھے یہ آیت پڑھ رہے تھے، فخرج منہا خائفا یترقب، یعنی اس طرح مدینہ سے نکلنے کو موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے جو فرعون کے خوف سے مصر چھوڑ رہے تھے۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، ایک بہت سادہ سا قافلہ سفر کر رہا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بڑائی اس میں ہے کہ ان کے لیے ایک سنہری کرسی رکھی جائے، یا ان کے خاندان کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ حریر و دیبا کے پردوں والی محملوں میں سوار ہوں۔ ان کے لیے ان کے اونٹ گھوڑے کیسے تھے، ان کے نوکر چاکر کیسے تھے۔ عاشور کے واقعات میں جو دنیا کا نہایت مشہور واقعہ ہے، تحریف کی ایک اور مثال حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب لیلا کا قصہ ہے جس کی گواہی کوئی تاریخ نہیں دیتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ کا نام لیلا تھا، لیکن ایک مورخ نے بھی یہ نہیں بتایا کہ لیلا کربلا میں موجود تھی۔ لیکن یہ ملاحظہ فرمائیے کہ ہمارے پاس لیلا اور علی اکبر علیہ السلام کے کتنے مصائب موجود ہیں۔ حضرت علی اکبر کے سرہانے حضرت لیلا کے آنے کے مصائب، حتیٰ کہ میں نے قم میں ایک مجلس میں بھی جو آیت اللہ بروجردی کے نام سے برپا ہوئی تھی اور جس میں وہ خود موجود نہیں تھے، یہی روایت سنی تھی کہ علی اکبر میدان میں گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے لیلا سے فرمایا کہ میں نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ بیٹے کے لیے ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، جاؤ فلاں خالی خیمے میں بال بکھرا کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو، شاید خدا ہمارے اس بیٹے کو صحیح و سلامت ہم تک واپس پہنچا دے۔ اول تو لیلا کربلا میں ہی نہیں تھیں جو ایسا کرتی، دوسرے یہ منطق بھی حسین علیہ السلام کی منطق نہیں ہے۔ عاشورہ کے دن حسین علیہ السلام کی منطق شہادت کی منطق ہے، جان دینے کی منطق ہے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی ساتھی امام حسین علیہ السلام سے اجازت جنگ طلب کرتا تھا تو آپ جس طرح ممکن ہوتا اس کی اجازت میں عذر کیا جا سکے وہ عذر پیش کرتے تھے، لیکن علی اکبر علیہ السلام کو اجازت دینے میں آپ نے کوئی عذر نہیں کیا۔ فَاسْتَأْذِنَ فِي الْقِتَالِ أَبَاهُ فَأَذِنَ لَهُ، یعنی جیسے ہی علی اکبر علیہ السلام نے اجازت چاہی آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، لیکن ایسے کیسے شعر نہیں ہیں جو اس بارے میں گھڑے نہیں گئے ہیں کہ انہی میں سے ایک شعر یہ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ خیز ای بابا ازیں صحرا رویم، نک بسوئے خیمہ لیلا رویم، اٹھو بابا اس صحرا سے چلیں لیلا کے خیمے کی طرف ایک چکر لگائیں۔ اسی موضوع سے متعلق ایک اور مثال جو نہایت عجیب ہے، میں نے اسی شہر تہران میں ایک بڑے عالم کے گھر میں چند سال قبل ایک ذاکر سے لیلا کی وہ روایت سنی جو عمر بھر میں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے کہا جب حضرت لیلا اس خیمے میں چلی گئیں اور انہوں نے بال کھول کر یہ منت مانی کہ اگر خدا علی اکبر کو صحیح و سالم واپس لے آئے گا اور وہ کربلا میں شہید نہیں ہوگا تو میں کربلا سے مدینہ تک ریحان کے پھول بوؤں گی، یعنی انہوں نے یہ منت مانی کہ 300 فرسخ کے راستے میں ریحان بوئیں گی۔ اتنا کہا اور اچانک مدھم آواز میں پڑھنے لگا، نظراً علی لئن عادوا وان رجعوا لازرعن طریق التفت ریحانا، یعنی میں نے منت مانی ہے کہ اگر یہ واپس آ گئے تو تفت کے راستے میں ریحان کے پھول اگاؤں گی۔ اس عربی شعر پر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ شعر کہاں سے آ گیا۔ بعد میں اس کا سراغ لگایا تو معلوم ہوگا کہ اس شعر میں جو تفت آیا ہے وہ کربلا نہیں ہے، بلکہ یہ تفت وہ علاقہ ہے جس کا تعلق لیلا اور مجنوں کے مشہور قصے سے ہے۔ لیلا اس سرزمین میں سکونت پذیر تھی اور یہ شعر مجنون عامری کا ہے جو اس نے لیلا کے لیے کہا تھا، لیکن یہ آدمی اس شعر کو علی اکبر کی والدہ لیلا کے لیے پڑھتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ کوئی عیسائی یا یہودی یا کوئی لامذہب آدمی وہاں ہو اور وہ یہ واقعات سنے تو کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس تاریخ میں یہ کیا خرافات ہیں؟ وہ لوگ جو یہ نہیں جانتے کہ یہ قصہ خود اس شخص کا گھڑا ہوا ہے کہیں گے کہ خدا کی پناہ ان لوگوں کی خواتین کتنی ناسمجھ تھیں جو یہ نظر مانتی تھیں کہ کربلا سے مدینہ تک ریحان اگائیں گی۔ ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بھی بڑھ کر حاجی نوری کہتے ہیں کہ اسی بے انتہا گرم روز عاشورہ میں، جس میں آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا بھی مشکل تھا، امام حسین علیہ السلام نے نماز خوف پڑھی تھی اور جلدی پڑھی تھی، یہاں تک کہ 2 اصحاب آئے اور امام علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے تاکہ امام 2 رکعت نماز خوف ادا کر سکیں، اور جب تک امام علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی یہ دونوں دشمن کی طرف سے لگاتار آنے والے تیروں سے چھلنی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ان کو نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہیں دی گئی۔ اس کے باوجود لوگوں نے کہا ہے کہ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حجلہ عروسی
شادی کا کمرہ سجاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے ہی میں اپنی ایک بیٹی سے قاسم کی شادی یا کم سے کم اس کی ایک جھلک دیکھ لوں۔ یہ میری خواہش ہے، خواہش اور آرزو کو قبر میں تو نہیں لے کے جا سکتا۔ خدا کے لیے آپ یہ باتیں تو دیکھیے کہ جو بات کبھی کبھی ہم نہایت پست درجے کے آدمی سے سنتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹی کی شادی رچاؤں، بیٹی کی شادی دیکھوں، اسے حسین بن علی علیہ السلام جیسے عالی مرتبہ انسان سے منسوب کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اس معرکہ قتال میں جب نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہیں تھی، اور کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا اس وقت اپنی بیٹی کا اپنے بھتیجے سے عقد کرنا اور شادی کی ایک صورت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے قدیم نوحہ خوانوں کی ایک بات جو کبھی بھی ان سے الگ نہیں ہوتی تھی وہ نئے دلہا قاسم کی شادی تھی، جبکہ کسی معتبر تاریخ میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ حاجی نوری کہتے ہیں کہ ملا حسین کاشفی پہلا شخص تھا جس نے روضۃ الشہداء نامی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، حالانکہ در حقیقت یہ قصہ 100% غلط اور جھوٹ ہے۔ ایک شاعر کے قول کے مطابق بس کے بھی بستند بر او برگ ساز، گر تو بینی نہ شناسیش باز۔ اگر سید الشہداء تشریف لے آئیں اور یہ باتیں دیکھیں تو یہ پائیں گے کہ ہم نے ان کے ایسے ساتھی اور دوستوں کا حال بیان کیا ہے جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں۔ مثلاً کتاب محرق القلوب میں، جس کا لکھنے والا اتفاقاً ایک بہت بڑا عالم اور فقیہ ہے لیکن ان باتوں سے بے خبر ہے، لکھا ہوا ہے کہ عاشورہ کے دن ہاشم مرقال نامی ایک صحابی زمین سے نکلا تھا جس کے ہاتھ میں 18 ہاتھ لمبا ایک نیزہ تھا۔ اسی طرح کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ سنان بن انس کے پاس بھی، جس نے بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا تھا، 60 ہاتھ لمبا نیزہ تھا۔ لوگوں نے کہا 60 ہاتھ جتنا تو نیزہ ہی نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا خدا نے یہ نیزہ اس کے لیے بہشت سے بھیجا تھا۔ کتاب محرق القلوب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہاشم بن عتبہ مرقال 18 ہاتھ کے نیزے سمیت ظاہر ہوا تھا، جبکہ یہ ہاشم بن عتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا صحابی تھا اور 20 سال پہلے مارا گیا تھا۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے ایسے ساتھیوں کا ذکر کرتے ہیں جو تھے ہی نہیں، یا ظفر جنی کو حسین علیہ السلام کا دوستدار بناتے ہیں، البتہ ایسے دشمنوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جو تھے ہی نہیں۔ کتاب اسرار الشہادہ میں لکھا ہے کہ کربلا میں عمر ابن سعد کے لشکر کی تعداد 16 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی تعداد کہاں سے آ گئی؟ یہ سب کوفے میں تھے؟ کیا ایسی بات ہو سکتی ہے؟ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے دن 3 لاکھ دشمن اپنے ہاتھ سے قتل کیے تھے۔ ہیروشیما میں جو بم دوسری عالمی جنگ میں گرایا گیا تھا، اس سے 60,000 افراد مرے تھے۔ میں نے حساب لگایا ہے کہ اگر یہ مان لیں کہ تلوار کھچا کھچ چلتی رہے اور ہر سیکنڈ میں ایک آدمی قتل ہوتا جائے تو 3 لاکھ دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے 83 گھنٹے اور 20 منٹ کا وقت درکار ہوگا۔ بعد میں جب لوگوں نے دیکھا کہ مقتولوں کی یہ تعداد عاشورے کے دن کے دورانیے سے میل نہیں کھاتی تو کہہ دیا کہ روزے عاشورہ بھی 70 گھنٹے کا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو الفضل العباس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے 25,000 آدمی قتل کیے تھے۔ میں نے حساب لگایا کہ اگر ہر سیکنڈ میں ایک آدمی قتل ہوتا رہے تو اس تعداد کے قتل کے لیے 6 گھنٹے 56 منٹ 40 سیکنڈ درکار ہوں گے۔ چنانچہ ہم اس بزرگ شخص حاجی نوری کی بات کو باور کرتے ہیں جو کہتے ہیں اگر کوئی آج رونا چاہے، اگر کوئی آج مصیبت کا ذکر کرنا چاہے تو اسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی تازہ مصیبتوں پر رونا چاہیے، ان جھوٹی باتوں پر رونا چاہیے جو ان سے منسوب کی جا رہی ہیں۔ ایک اور مثال چہلم کی ہے۔ جب چہلم آتا ہے تو سب یہ روایت پڑھتے ہیں اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہی بات ہے کہ اس دن قیدی شام سے کربلا آئے اور انہوں نے وہاں جابر ابن عبداللہ انصاری سے ملاقات کی اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی جابر سے ملے۔ یہ بات صرف کتاب اللحوف میں ملتی ہے، جس کے مصنف سید بن طاؤس نے بھی اپنی دوسری کتابوں میں اس کو غلط بتایا ہے، کم سے کم اس کی تائید نہیں کی ہے، اور کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملتی اور نہ کوئی عقلی دلیل اس بات کی تائید کرتی ہے۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو سکتی ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہر سال کہی جاتی ہیں لوگوں سے ملی ہوں؟ یہ حقیقت ہے کہ جابر امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر ہیں، اور چہلم کا موضوع بھی قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے علاوہ کچھ نہیں۔ موضوع اہل بیت علیہ السلام کا سوگ تازہ کرنا نہیں ہے اور نہ ہی اہل بیت کا کربلا میں آنا ہے۔ اصل میں شام سے مدینہ جانے کا راستہ کربلا سے نہیں گزرتا، بلکہ شام سے ہی کربلا جانے کا راستہ الگ اور مدینہ جانے کا راستہ الگ ہے۔ جو چیز انسان کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ اتفاق سے تاریخی واقعات میں سے بہت کم واقعے ایسے ہوں گے جو حادثہ کربلا کے برابر معتبر ذرائع سے نقل ہونے سے بے نیاز ہوں۔ میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ اس موضوع کے متعلق اس قدر غلط بیانیوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ سچے واقعات کون سے ہیں۔
پھر جب میں نے مطالعہ کیا تو یہ دیکھا کہ بہت پرانی تاریخوں میں 13-14 صدی پہلے حادثہ کربلا کے برابر کسی واقعے کی تاریخ معتبر نہیں ہے۔ اسلام کے معتبر مورخوں نے پہلی اور دوسری صدی ہی سے واقعات معتبر سندوں کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ یہ بیانات ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے نزدیک ہیں۔ پھر انہی واقعات کے باعث اس تاریخ کی تفصیلات باقی رہ گئیں۔ اس حادثے کے متن کو محفوظ رہنے اور اس کے مقصد کے پہچانے جانے کا سبب یہ ہے کہ اس حادثے کے متعلق کثیر تعداد میں خطبے دیے گئے ہیں۔ ان دنوں خطبے دینا آج کے اعلان کا درجہ رکھتا تھا۔ جس طرح آج کل خصوصی لڑائیوں میں رسمی اعلانات بہترین چیز ہوتی ہیں جن سے اصل تاریخ معلوم ہو جاتی ہے، اس زمانے میں خطبے بھی ایسے ہی ہوتے تھے۔ چنانچہ خطبوں کی کافی تعداد ملتی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے حادثہ کربلا سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد کوفہ میں، شام میں اور دوسرے مقامات پر خطبے ارشاد کیے ہیں، اور ان خطبوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ کیا ہوا، واقعات کیا تھے اور ان کا مقصد کیا تھا، اور یہ خود ایک تحریک تھی کہ واقعات دہرائے جائیں۔ واقعہ کربلا کے بارے میں سوال جواب زیادہ ہوئے ہیں اور یہ بھی تاریخ میں درج ہیں جو ہمیں واقعے کی اصلیت بتاتے ہیں۔ کربلا میں رجز بھی بہت پڑے گئے ہیں، خصوصاً حضرت امام حسین علیہ السلام نے بہت سے رجز پڑے ہیں، اور یہ رجز بھی واقعے کی اصلیت سے آگاہی بخشتے ہیں۔ واقعہ کربلا میں پہلے بھی اور اس کے بعد بھی خطوط کا بہت تبادلہ ہوا ہے، اور امام اور کوفے والوں میں خط و کتابت بہت ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام اور بصرے والوں کے مابین خطوط آئے گئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے واقعہ کربلا سے پہلے معاویہ کو بھی خط لکھے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے معاویہ کے بعد کسی قیام کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا تھا۔ دشمن نے بھی آپس میں ایک دوسرے کو خطوط لکھے ہیں۔ یزید نے ابن زیاد کو، ابن زیاد نے یزید کو، ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو، عمر سعد نے ابن زیاد کو خطوط لکھے ہیں، اور ان سب کے متن تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں۔ اس لیے کربلا کے واقعات روشن ہیں اور اول سے آخر تک باعث فخر بھی ہیں، لیکن ہم نے تاریخ کے اس حادثے کا تابناک چہرہ اس قدر دھندلا کر دیا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے اتنی بڑی خیانت کی ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام ظاہری دنیا میں آ جائیں اور دیکھیں تو کہیں گے کہ تم نے اس حادثے کا چہرہ بالکل بگاڑ دیا ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام جس کی تصویر تم نے اپنے خیال میں بنا رکھی ہے، میں نہیں ہوں۔ وہ قاسم بن حسن علیہ السلام جس کی تصویر تم نے اپنے خیال میں بنا رکھی ہے، میرا بھتیجا نہیں ہے۔ وہ علی اکبر علیہ السلام جسے تم نے اپنے تخیل میں بسا رکھا ہے، میرا جوان وہ نہیں ہے جو بامعرفت تھا۔ میرے وہ اصحاب جنہیں تم نے اپنے خیالات میں قائم کیا ہے، میرے اصحاب نہیں ہیں۔ تم نے ایسا قاسم گھڑا ہے جو صرف شادی کا خواہش مند تھا، اس کا چچا بھی اسے دلہا بنانے کی آرزو رکھتا تھا۔ تم اس قاسم کا اس قاسم سے موازنہ کرو جو تاریخ میں گزرا ہے۔ معتبر تاریخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خیمے میں عند قرب الماء یا اس کے نزدیک خیمے میں جمع کیا اور ان کے سامنے شب عاشور کا وہ مشہور و معروف خطبہ دیا جس کی تفصیل میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اس خطبے میں امام حسین علیہ السلام ان سے مختصر طور پر کہتے ہیں کہ تم آزاد ہو۔ امام علیہ السلام نہیں چاہتے کہ کوئی اپنا چہرہ دائرے میں ملاحظہ کرے اور اپنے آپ کو مجبور پائے، حتیٰ کہ کوئی یہ سمجھے کہ بیعت کے حکم کے تحت اس کے لیے رہنا ضروری ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے، میرے سب دوستوں، رشتہ داروں، بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں کو۔ دشمنوں کو میری ذات کے علاوہ کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اندھیری رات ہے، اس لیے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ دشمن بھی تم سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ آپ شروع میں ان لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں، میں نے اپنے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب نہیں دیکھے، میرے اہل بیت سے بہتر کسی کے اہل بیت نہیں دیکھے۔ اس کے باوجود سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ آقا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ وفا کہاں چلی گئی؟ انسانیت کہاں چلی گئی؟ ہمدردی کیا ہوئی؟ پھر انہوں نے ایسی ایسی جذباتی باتیں کیں جس سے سچ مچ پتھر جیسا سخت اور شقی دل بھی رو پڑے اور انسان میں طوفان برپا کر دیے۔ ایک کہتا ہے کیا ان باتوں کے سامنے ایک جان بھی کوئی قیمت رکھتی ہے جسے کوئی آپ علیہ السلام کی ذات پر قربان کرنا چاہے؟ کاش میں 70 بار زندہ ہوتا اور 70 بار آپ پر قربان ہوتا۔ دوسرا کہتا ہے 1000 بار۔ ایک اور کہتا ہے اے کاش ایسا ممکن ہوتا کہ میں اپنی جان آپ پر قربان کرتا اور پھر میرا جسم پھونک کر خاکستر بنا دیتے، بعد میں خاکستر کو ہوا میں اڑا دیتے اور مجھے دوبارہ زندہ کرتے، اور پھر سب سے پہلے جس نے بات کی وہ آپ کے بھائی
ابو الفضل عباس علیہ السلام تھے، بعد میں تمام بنی ہاشم۔ جب یہ باتیں ہو چکیں تو امام علیہ السلام نے موضوع بدلا اور آنے والے دن کے حقائق اور واقعات بتائے۔ انہیں ان کے مارے جانے کی خبر سنائی، جسے ان سب نے ایک بڑی خوشخبری کے طور پر اشتیاق سے سنا۔ اسی جوان قاسم نے، جس پر ہم اس قدر ظلم کرتے ہیں اور شادی ہی کو اس کی آرزو سمجھتے ہیں، سوال کیا۔ گویا اس نے خود بتا دیا اور ظاہر کر دیا کہ اس کی آرزو کیا ہے۔ جس وقت بہت سے لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں تو 13 سال کا بچہ ان کے برابر نہیں بیٹھتا بلکہ ان لوگوں کے پیچھے بیٹھتا ہے، تو یہ بچہ بھی اور لوگوں کے پیچھے بیٹھا ہوا بار بار اچک اچک کر دیکھتا تھا کہ دیکھوں لوگ کیا کہتے ہیں۔ جس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا تم سب مارے جاؤ گے، یہ بچہ بھی دل میں سوچنے لگا کہ ان سب میں شامل ہوں گا یا نہیں۔ میں تو بچہ ہوں، شاید آقا کا یہ خیال ہے کہ بڑے مارے جائیں گے اور میں ابھی کم سن ہوں، اس لیے اس نے آقا سے مخاطب ہو کر پوچھ ہی لیا، وَأَنَا فِي مَنْ يَقْتُلْ، میں بھی مارا جاؤں گا یا نہیں؟ اب آپ غور فرمائیں کہ بچے کی آرزو کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو، میں تمہارے سوال کا جواب بعد میں دوں گا۔ میں سوچتا ہوں کہ آقا نے یہ سوال خاص طور پر کیا ہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ سوال جواب سب کے سامنے ہو جائیں تاکہ لوگ آئندہ یہ خیال نہ کریں کہ اس جوان نے نادانستہ طور پر اور نہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، اور نہ یہ کہیں کہ اس جوان کی شادی کی آرزو تھی کہ بعد میں اس کے لیے ہجلہ بالکل تیار نہ کریں، مجرم نہ بنیں۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ پہلے میں سوال کرتا ہوں، کیف الموت عندک، بیٹا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، یعنی مجھے اس آرزو سے زیادہ اور کوئی آرزو عزیز اور پیاری نہیں لگتی۔ یہ منظر کس قدر دل دہلانے والا ہے، یہی باتیں تو ہمیشہ کے لیے زندہ اور تازہ رکھیں، کیونکہ اب نہ کوئی حسین پیدا ہوگا اور نہ کوئی قاسم بن حسن۔ اسی وجہ سے اسے اتنی اہمیت اور وقت حاصل ہو گئی ہے، ہم نے انہیں نہیں پہچانا۔ اگر 14 صدیوں کے بعد ان کے نام سے ایک امام بارگاہ بنا لیا تو کچھ بھی نہیں۔ اگر قاسم کی ایسی آرزو نہ ہوتی بلکہ شادی کرنے کی آرزو رکھتے تو اس کے لیے وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے نام پر امام بارگاہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی تقاریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ لوگ انسانیت کا جوہر ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا مصداق ہیں اور فرشتوں سے بالا تر ہیں۔ امام علیہ السلام نے یہ جواب سننے کے بعد فرمایا، بیٹا تم بھی قتل ہوگے، بعد ان تبلو ببلاء عظیم، لیکن تمہارا جان دینا دوسروں سے مختلف ہوگا اور بہت بڑی مصیبت پیدا کر دے گا۔ اس لیے عاشورہ کے دن انہیں بہت زیادہ اصرار کے بعد میدان جنگ میں جانے کی اجازت ملی۔ چونکہ کمسن تھے اس لیے ان کے جسم کے لیے موزوں زرہ نہیں تھی، ان کے سر کے لیے موزوں خود نہیں تھا، ان کے جسم کے مطابق ہتھیار اور جوتے نہیں تھے۔ لکھا ہے کہ ایک امامہ سر پر تھا، کأنہ فلقتہ القمر، اتنا ہی لکھا ہے کہ یہ بچہ اس قدر خوبصورت تھا کہ دشمن کو بھی کہنا پڑا کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ برفرس تندرو ہر کے طرح دید گفت، تجھے جس کسی نے تیز چلنے والے گھوڑے پر دیکھا وہ کہنے لگا، برگ گل سرخ را باد کجا می برد، ہوا سرخ گلاب کا پھول لیے کہاں جاتی ہے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے ایک جوتے کا بند کھلا ہوا ہے اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ان کا بایاں پیر تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیروں میں تسمہ نہیں تھا۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام خیمے کے ایک جانب کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ انتظار کر رہے تھے کہ یکایک ایک فریاد سنی۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام ایک شکاری باز کی طرح گھوڑے پر سوار ہو کر جھپٹے۔ وہ فریاد قاسم بن حسن علیہ السلام کی فریاد یا عماہ، اے چچا جان تھی۔ جس وقت امام علیہ السلام اس جوان کے سرہانے پہنچے ہیں، تقریباً 200 اشقیاء نے گھیر رکھا تھا۔ امام علیہ السلام نے حملہ کیا تو وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن ان میں سے ایک دشمن جو گھوڑے سے اس لیے اتر آیا تھا کہ جناب قاسم کا سر کاٹ لے، اس حلے میں اپنے ساتھیوں کی گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کر کچل گیا۔ وہ جس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ عاشور کے دن گھوڑوں کی ٹاپوں میں زندہ کچل گیا، وہ یہی دشمن تھا، حضرت قاسم نہیں تھے۔ امام علیہ السلام جس وقت حضرت قاسم علیہ السلام کے سرہانے پہنچے ہیں،
اس وقت دھول بہت اڑ رہی تھی اور کوئی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ صورتحال کیا ہے۔ جب دھول بیٹھی تو سب نے یکایک دیکھا کہ امام علیہ السلام حضرت قاسم کے سرہانے بیٹھے ہیں اور ان کا سر اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے امام علیہ السلام کا یہ جملہ سنا: یعز واللہ علی عمک ان تدعوہ فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک صوتہ۔ اے بھتیجے، تیرے چچا کو اس کا سخت صدمہ ہے کہ تو اسے بلائے اور وہ تجھے جواب نہ دے پائے، یا جواب بھی دے تو تیرے کسی کام نہ آ سکے۔ اسی حالت میں یکایک اس جوان کی روح پرواز کر گئی۔ اے خدا، ہم سب کا انجام بخیر کر، ہم کو اسلام کی حقائق سے آشنا کر، ان جہالتوں اور نادانیوں کو اپنے لطف و کرم سے ہم سے دور فرما دے، ہم سب کو عمل اور خلوص نیت کی توفیق عطا فرما، ہماری جائز حاجات پوری کر، ہمارے تمام مردوں کو بخش دے اور معاف کر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔